اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی اس پروگرام کی ابتدا قرآن پاک کی تلاوت سے ہوئی اور میں نریندر مودی کو پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نریندر مودی تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے کس قوم کو چھیڑ دی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ وہی آیت ہے جس پہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اور صحابہ کرام کی لاشیں کٹ کٹ کے گریں، ان کے سر کٹے اور نیزوں پہ بلند ہوئے، علم بلند ہوا، لیکن آج یزید کی نہیں امام حسین کی بات ہوتی۔ مودی تم کیا سمجھتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے اس آئین کو جس آئین کا تم نے خود جنازہ نکال کے بحیر عرب میں تم نے پھینک دیا ہے، کیونکہ آج یہ آئین وہ آئین نہیں ہے جو گاندھی جی کا یا نہرو کا آئین ہے، کیونکہ سیکولر انڈیا کو نریندر مودی تم نے خود ہی تہ و تاخ کر دیا ہے، تراج کر دیا ہے اور اسے تم نے بحیر عرب میں بہا دیا۔ آج ہندوستان کا چہرہ دنیا کے سامنے کالا سیاہ ہے، تو جتنا نقصان پچھلے 71-72 سال میں ہندوستان کو نہیں پہنچا، نریندر مودی تم نے اس کو پہنچا دیا کہ تم وہ آدمی ہو جو گجرات میں مسلمانوں کے قاتل تھے۔ تمہیں امریکہ جیسا ملک اپنے ملک کے اندر گھسنے نہیں دیتا تھا۔ امریکہ میں اندر جانے کے لیے آج تم بڑا ہاؤڈی موڈی کرتے ہو، لیکن وہ وقت تمہیں شاید بھول گیا ہو، ہمیں یاد ہے۔ اور میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نریندر مودی تمہیں امریکہ کا ویزا لینے کے لیے ہندوستان کا وزیر اعظم بننا پڑا۔ تو ہمارا تو میسیج ہی قرآن میں ہے کہ مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں خبر نہیں۔ اسی لیے وہ پلیبسائٹ، وہ استصواب رائے جس کا وعدہ کیا تھا نریندر مودی تمہارے اسی گاندھی جی نے، جسے تمہارے RSS کے غنڈوں نے مار دیا تھا۔ یہ دنیا کا عجیب ملک ہے جس کے بانی کو اسی ملک کی اس سیاسی جماعت کے غنڈوں نے مارا جس کا آج ایک غنڈہ وزیر اعظم ہے۔ گاندھی کو کس نے مارا تھا؟ کیا RSS کا ہولیگن نہیں تھا؟ تو نریندر مودی، میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے آئین کی کچھ شقیں بدل کے تم کشمیریوں کے جذبہ حریت کو تم پامال کر سکتے ہو، تو وہ پلیبسائٹ جو دنیا نے نہیں کیا، جو اقوام متحدہ نے نہیں کیا، جس نے ڈھونگ رچایا، جو اقوام عالم میں آج ہیومن رائٹس کا ایک ڈھونگ ہے، ڈھونگ، کیونکہ آج سے بہت سال پہلے علامہ اقبال نے فرما دیا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ دنیا اسی قوم کی بات سنتی ہے جس کو اپنی بات سنانے کی اس میں طاقت ہو۔ تو دنیا نے تو فیل کیا، میرے کشمیری ماں اور ان کے بچوں نے وہ پلیبسائٹ خود کر دیا۔ وہ برہان وانی جب پاکستان کے جھنڈے میں لپٹتا ہے اور قبر کے اندر اس کا جسد خاکی جب اندر دفن ہوتا ہے، وہ پاکستان کا جھنڈا بیلٹ پیپر ہے اور وہ قبر کا لحد جو ہے وہ بیلٹ باکس ہے جس میں کبھی کسی کشمیری نے اپنا پرچہ ڈالنا تھا پاکستان کے لیے۔ آج جب 80 سالہ علی گیلانی، 80 سالہ بزرگ صرف اپنے ذہن میں اپنے بزرگوں کو لائے، میرے دادا 95 سال کی عمر میں فوت ہوئے، ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا، قائد کے ساتھ ایک خادم کی طرح یا ایک کارکن کی طرح کام کرتے رہے۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ
کہ پاکستان ہم نے بڑی مشکل سے بنایا. سن 95 میں پیر محمد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, آل انڈیا مسلم لیڈر تھے. وہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے ہم نے یہ پاکستان بنایا, اللہ اس کو ہماری زندگی میں کچھ نہ کرے. میں ان کو جیسے بہت سے بزرگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج 80 سال کے بزرگ علی گیلانی جیسے وہاں ہندوستان, یہاں بات کرنا بڑی آسان ہے. میں جو یہاں پہ بات کر رہا ہوں گرج کے, یہ بات وہاں ہندوستانی ٹینکوں کے سامنے کرنے کے لیے ایک شیر کا ذکر چاہیے. جب وہ کہتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے, تو پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ ہر طرف سے یہ آواز اٹھے کہ کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اور لڑو سے جو تم سے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں, لیکن زیادتی پھر بھی نہ کرنا, کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. صرف اس قاتل اعظم کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اس وقت وہ 313 تھے. مت سمجھنا کہ صرف 7 لاکھ ہیں, صرف وردی میں 7 لاکھ ہیں, بغیر وردی کے ہم 22 کروڑ ہیں. اور ہر ایک کی تمنا ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشوں اور نواسوں کا ان کا سر کٹ سکتا ہے, تو کیا علی محمد کا سر اس سے قیمتی ہے؟ ہم تو اس دن کے انتظار میں ہیں کہ کب وہ موقع ملے. لیکن ہم ایک ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. ہر پاکستانی کا دل مچل رہا ہے کہ کب وہ دن آئے گا, کہ کب وہ دن آئے گا کہ مودی کا سر ہوگا اور ہمارا پیر. اور میں جب یہ بات کرتا ہوں یہاں سے, شکر الحمدللہ آج اسلام آباد کی روڈوں سے وہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں. سری نگر ہائی وے کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں, یہ ایک میسج ہے, اقوام عالم کا میسج ہے کہ اگر تم نے اپنا قبلہ درست نہ کیا, اور ایک ایسا علاقہ جس کی چاروں طرف 4 نیوکلیئر پاورز ہیں, روس ہے, چین ہے, پاکستان ہے, اور دہشت گردوں کا ملک ہندوستان ہے, اگر اس نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کو تم لوگوں نے ایڈریس نہ کیا تو وہ وقت قریب ہے کہ پھر کشمیری جو وہاں سے سیلف انڈیجنس اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, جو ان کو ایک رائٹ ہے, جو سن 1980-82 میں جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے جس نے ایکنالج کیا کہ جس کے ملک میں کوئی اوپر سے غاصب آتا ہے, کوئی دہشت گرد آتا ہے, اس کو قبضے میں کرتا ہے, اس ملک کے لوگوں کو حق حاصل ہے کہ اپنے دفاع میں بندوق اٹھائیں. برہان مظفر وانی کوئی دہشت گرد نہیں تھا, وہ مجاہد تھا. وہ وہی مجاہد تھا جو کبھی امریکہ کے فور فادرز ہوا کرتے تھے. اس لیے میں اکثر ٹرمپ کو کہتا ہوں کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ, کنسیڈر دیز freedom fighters like Burhan Muzaffar Wani, they are equivalent to your forefathers who fought for the independence of United States of America. If you acknowledge them as freedom fighters, we Pakistanis and the Kashmiri nation acknowledge Burhan Muzaffar Wani and thousands of young lads like him as freedom fighters, which is their inherent right. تو اس دن سے ڈرو نریندر مودی کہ تم کشمیر کو غاصبانہ قبضہ کرتے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ سری نگر میں انشاءاللہ, سری نگر کی جامع مسجد میں اپنی زندگی میں انشاءاللہ اپنی کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اور ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنا رہے ہو, لیکن ہمیں یاد ہے, اور میری یہ بات کل دنیا میں مجاہدین اسلام اور میری پاک فوج کی جوان سمجھتے ہیں کہ اس بات کا کیا مقصد ہے. بین السطور سمجھ لیں, اور مودی تم سمجھ لو کہ تم کشمیر کی بات کرتے ہو اور میں لال قلعہ کی بات کرتا ہوں. لال قلعہ پہ کبھی پاکستان کا, اسلام کا سب سے لاری پرچم لہراتا تھا. صرف نقش و نگار بدلتے ہیں, جھنڈا وہی ایک ہے. یہ جو سب سے لاری پرچم ہے یہ وہی ہے جو کبھی معاذ اور معوذ اور جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تھا. یہ وہی ہے جو کبھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تھا, اور یہ وہی ہے جسے کبھی ایک دفعہ سیف اللہ نے اٹھایا تھا. یہ پاکستان کا جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے. یہ پاک فوج وہی اسلام کی فوج ہے جس نے ایک دن پہ غزوہ ہند لڑنی ہے. اور انشاءاللہ I strongly believe from the core of my heart کہ میرے بیٹے عثمان یا اس کے بچوں نے نہیں, علی محمد نے انشاءاللہ ہم نے خود وہ سٹیپس لینے ہیں
اور جب میں اپنی بات کرتا ہوں اس کا مطلب ہے ہم نے وہ سٹیپس لینے ہیں، اسٹریٹجک سٹیپس لینے ہیں. مانا کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. ہم جذباتی بھی ہوں گے کیونکہ جذبہ حریت اور جذبہ اور جذباتیت ایمان کا خاصہ ہے، لیکن ایمان کا خاصہ مستقل مزاجی بھی ہے اور ایک حکمت عملی کے تحت دشمن کے قلعوں کو فتح کرنا بھی ہے. غزوہ بدر بھی لڑی سرکار نے، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. غزوہ خیبر میں حیدر کرار کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا بھی دیا اور غزوہ خندق بھی لڑی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ خندق سے بدر کی طرف سفر کر رہے ہیں. اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے گھوڑے تیار رکھیں، اپنے قلم اپنا ایمان مضبوط کریں. اور میں نے ایک ہفتہ پہلے سینٹ آف پاکستان میں یہ بات کی اور آج یہاں پہ اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جس ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اسی ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی ہے. اور یہ زندگی جس طرح علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ اگر اس زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ اس نے ایک دفعہ ایک موت کی صورت میں ختم ہو ہی جانا ہے، تو پھر وہ موت بہترین نہیں جو اللہ کی راہ میں ہو. اور یہ وہی بات ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات قائد اعظم محمد علی جناح نے جولائی 1948 میرے خیال میں یا 47 لاہور یونیورسٹی اسٹیڈیم میں ایک مشہور و معروف اپنی اسپیچ کی تھی کہ میں قائد اعظم کے ان الفاظ پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ قائد اعظم جن کی بہن فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی بردر میں لکھتی ہیں کہ جب آخری الفاظ انسان کے ہوتے ہیں، جس طرح سرکار کی جب روح پرواز کر رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ان کے منہ مبارک پہ الفاظ بار بار آ رہے تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے بچوں نماز نہیں چھوڑنی اور تم سے تمہارے دائیں ہاتھ کے مال کا پوچھا جائے گا. تو پاکستانیوں، پاکستان کے صدر مملکت، پاکستان کے وزیر اعظم، انٹیریئر منسٹر اعجاز شاہ علی محمد، تم سے اور ہمارے آرمی چیف آپ سے اور ہم سب سے آپ سب سے پوچھا جائے گا تمہارے دائیں ہاتھ کا مال. اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ پڑوس میں جب صبح سویرے کشمیر کی بچیاں اور بہنیں دروازہ کھول کے دیکھتی تھی کہ کب آئیں گے وہ لشکر اس طرف سے، تو انشاءاللہ وہ لشکر آنے کو تیار ہیں. تو یہی وہ الفاظ تھے جو قائد اعظم کے منہ مبارک پہ بھی آ رہے تھے. فاطمہ جناح اپنی کتاب میں کوٹ کرتی ہیں کہ when he was breathing his last, so the few sentences which came out of his mouth were فلسطین، کشمیر، مہاجرین، وہ مہاجرین جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آ رہے تھے، فلسطین، کشمیر، مہاجرین، اور انہی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کشمیر از اور جگلر وین. تو ان کی اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں کہ وہ یونیورسٹی اسٹیڈیم کی اسپیچ لاہور کی جس میں ایک مشہور اسٹیٹمنٹ وہ آخر میں کرتے ہیں کہ there is no power on earth which can undo Pakistan، اس کے شروع میں وہ یہ بات کرتے ہیں. آپ جا کے پڑھ لیں اپنے قائد کی باتیں. کیوں آپ نہیں پڑھتے؟ پڑھ لیں اپنے قائد کی بات. اس کی اس بات کے اندر آپ کو ایک مجاہد بولتا ہوا نظر آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین موت وہ ہے، قائد کہتے ہیں کہ سب سے بہترین موت وہ ہے جو اسلام اور پاکستان کے لیے اب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اور پھر وہ نوجوانوں کو، پاکستان کے بچے ان کو کہتے ہیں کہ you are made of a sterling material and you are second to none، کہ آپ ایک sterling material فولاد سے بنے ہیں and you are second to none. یہ میں میسج ہے اور میسج ہمیں یہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا میں بات بھی کریں گے، ڈپلومیٹک انڈیورز بھی لیں گے، ہم سٹیپس بھی لیں گے، ہم پرامن قوم ہیں، ہم یونائٹڈ نیشن میں بھی جائیں گے، OIC میں بھی بات کی ہے، پھر بھی کریں گے، ہمارے وزیر خارجہ بھی جائیں گے، ہمارے پارلیمانی وفود بھی جائیں گے، ہمارے بچے سوشل میڈیا پہ بھی بات کریں گے، ٹویٹر پہ بات کریں گے، فیس بک پہ بات کریں گے، لکھیں گے بھی، لکھاری بھی بات کریں گے. لیکن اپنے گھوڑے تیار رکھو، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے دوست اور پاکستان کے فکری معمار نے وہ بات کی جو پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ تقدیر کے قاضی کے یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر پاکستان مضبوط نہیں ہوگا تو کشمیر کا بھی آزاد نہیں ہوگا. اگر کشمیر کی آزادی چاہتے ہو تو پاکستان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور یہ مت سوچو کہ علی محمد نے کیا کیا، یہ سوچو کہ تم نے کیا کیا. انشاءاللہ کشمیر کے لیے اور پاکستان کے لیے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی جوانی اس کو وقف کرتے ہیں. جب بھی کبھی کشمیر کی بات آئی، مجھے نہیں پتا کیا وجہ تھی،
کہ آنکھوں میں بے اختیار آنسو مڈائے. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تصاویر آتی ہیں. یہاں پہ بھی ایک تصویر لگی ہے جس میں ایک ماں اپنے بیٹے کی، ایک شہید بیٹے کے جنازے کو دیکھ رہی ہے. ہاں فخر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے. مسلمان مائیں شہید بیٹے کی شہادت پہ نہیں روتی، وہ اس کی جدائی پہ ضرور روتی ہیں کہ جس بچے کو انہوں نے بڑا کیا، آج جب اس کی لاش کو دیکھتی ہیں وہ اس کی ماں سے پوچھو جس ماں کے پیٹ میں وہ 7-9 مہینے وہ بچہ جن رہا، جو اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرتا تھا، جو اس کے بھی تو کچھ ارمان تھے، وہ بھی تو کچھ چاہتی تھی. وہ اس لیے تو نہیں بڑا کیا کہ اس طرح سے بے ایمانہ طور پہ اس کو مار دیا جائے. اس ماں سے یا اس بھائی سے پوچھو جو رات کے 2 بجے ہندوستانی ڈوگرے اس کے فوجی بدماشوں کی وردی میں آ کے اس کے باپ یا اس کے بیٹے کے سامنے اس کی ماں یا اس کی بہن کی عزت تاراج کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی نفسانی خواہش. This is a strategy of war. They are using rape as a tool of war. تو اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. محبت گولیوں سے بو رہے ہو، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو. نریندر مودی گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. انشاءاللہ ہم نے مایوس نہیں ہونا. میں تو اس دن کے انتظار میں ہوں کہ ریاست کا عہدہ آپ کو بہت سی باتیں کہنے سے پابند کرتا ہے، ورنہ پوزیشن میں بڑی باتیں کرتے تھے. کچھ ذمہ داری کا احساس ہے. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت اللہ جلد لائے کہ کشمیر آزاد ہو. اور یہ بھی اپنی ایک تمنا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا کہ یہ قلم یہاں پہ واپس رکھ کے پاکستانی وا فیکٹری کی J3 کندھے پہ ہو اور دشمن کا سر ہو اور ہمارا نشان. پاکستان کشمیر بنے گا. یقین ہے؟ یقین ہے نا؟ تو پھر دل سے بولو کشمیر بنے گا. کیونکہ 80 سالہ بزرگ ادھر سے بولتا ہے، آسین درابی بولتی ہے جس نے اپنے بچوں کو جوان ہوتے نہیں دیکھ سکا، یاسین ملک بولتا ہے وہاں سے، میرویس عمر فاروق بولتا ہے وہاں سے، شہید ہونے سے پہلے مقبول بٹ بولتا تھا، شبیر شاہ بولتا ہے وہاں سے. کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد، پائندہ باد.